اسی کے لیے فقیر قادری آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ بریلوی خاموش نہیں رہتا. بریلوی جس محفل میں تنہا رہتا ہے لاکھوں پر بھاری رہتا ہے. یہاں تو ماشاءاللہ حد نگاہ بریلوی ہی بریلوی ہے. کیونکہ بریلوی دنیا میں بھی ہے اور بریلوی ہی کا رنگ آخرت میں بھی ہے. درمیان میں ہے. ان سب کا آج بھی وجود نہیں ہے، نہ کل وجود ہوگا. تو جیو تو بریلوی بن کر کے جیو، اور مرو تو شان سے بریلوی بن کر کے مرو. آج بریلویوں کی محفل ہے نا. اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. ہم بریلویوں کی محفل ہے. اب بریلویوں کے پاس میں نہ ہی خزانے کی نہ ہی خزینے کی کمی نہیں ہے. سب کچھ پایا جاتا ہے تو بریلویوں کے پاس ہی پایا جاتا ہے. بریلی سے جو بھی جدا ہوا بلندیوں پر تھا، پستیوں میں چلا گیا. اور بریلی کے قریب ہوا تو ذرہ تھا آفتاب بن گیا. تو ہمیشہ بریلوی بن کر کے جیو انشاءاللہ. تو آج کی پاکیزہ منور محفل نور کا عنوان کیا؟ ارے کیا کامبینیشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علیہ وسلم وَأَزِمْ حُسْنَ قَلْبِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جس مقدس ذات اعلیٰ صفات پر ہم سب نے درود پاک پڑھا ہے وہ آرام فرما ہے مدینہ المنورہ میں. لگائیں کرم خاص ہم سب کی جانب ہیں. جنہوں نے پڑھا ہے ان کو بھی پہچانتے ہیں اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے ان کو بھی پہچانتے ہیں. جنہوں نے پڑھا ہے ان کی آوازیں بھی سماعت فرما رہے ہیں اور جو خاموش ہیں ان کو بھی الحمدللہ آقا کریم رحمت دیکھ رہے ہیں. تو اس انداز میں پڑھیں کہ یہاں کی آواز ٹکراتے ہوئے مسولی شریف سے ماہرہ مطہرہ اور ماہرہ مطہرہ سے بلگرام شریف، بلگرام شریف سے کالپی شریف، کالپی شریف سے بریلی شریف، بریلی شریف سے اجمیر معلیٰ، اجمیر معلیٰ سے بغداد معلیٰ، بغداد معلیٰ سے نجف اشرف، نجف اشرف سے مدینہ المنورہ پہنچا. تو اس جان سے درود پاک اچھا لگتا ہے. درود پاک پڑھنے کا حق کس کو ہے؟ ہم بریلویوں کو یا وہابیوں کو؟ جلدی بولیں. بریلویوں کو ہے نا. ارے تو بریلوی کو جب موقع ملے تو اس شان سے پڑھے کہ ہماری آواز سب سے بلند ہے. سب سے بلند ہے تو پڑھے بآواز بلند. لبیک اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. This is my favorite ashar of the great اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ وارضانا. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے، نہیں آنے والے، کیوں رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، کیوں رضا آج گلی سونی ہے. اٹھ میرے دھوم مچانے والے. میں نے عرض کیا کہ بریلوی جس محفل میں ایک ہوتا ہے تو لاکھوں پر بھاری ہوتا ہے نا. اب آپ دیکھیں یہاں تو میں نے تذکرہ لاکھوں کا کیا ہے
لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ بریلوی ہے بریلوی ہے کروڑوں لوگوں کو پر بھاری. اب وہ دنیا کا کوئی بھی فرقہ ہو, کسی کو بھی ماننے والا ہو, حسنین کریمین کو ماننے والا ہو, مولا علی کو ماننے والا ہو, غوث اعظم کا ماننے والا ہو, سلطان مدینہ رسول کا ماننے والا ہو, دنیا بھر میں جتنے بھی اولیاء کاملین آرام فرما ہے ان سب کا ماننے والا ہو, ان سے ہٹ کر کے کوئی بھی سلح کلی ہو, وہابی ہو, دیوبندی ہو, کسی بھی فرقے سے وابستہ ہو, لیکن بریلوی ہے کروڑوں کے دلوں کے اوپر راج ہے. اب صاحب اس سراپا قدس کی ذات کو دیکھیں, یعنی شیخ الاسلام والمسلمین کو دیکھیں, عارف باللہ کو دیکھیں, فناف الرسول کو دیکھیں, زبدۃ العارفین کو دیکھیں, اسوۃ المسلمین کو دیکھیں, یعنی پوری دنیا کے باباگے تو سنی گیالو جب عرض کرتے ہیں تو ہمارے تاج شریعت کو دیکھیں. ایک ہے کروڑوں پر راج بھی ہے, انفرادیت ہے نا. اب دیکھیں گے بریلی کی شان, ایک ہے تاج شریعت, کروڑوں پر راج, اور دنیا بھر کے سلح کلی اکٹھا کر دیے جائیں, تب بھی حضور تاج الشریعہ قدس سرہ العزیز کے قدم ناز سے لگی ہوئی جوتیوں کا وزن نہ جانے کتنا بھاری نظر آئے گا. سبحان اللہ. اب ترازو ہوتا ہے, یہ ترازو ہے. اب یہ جو ہے یہ سلح کلی ہے, اس کا استعمال لیفٹ ہینڈ کا جو ہوتا ہے میرے لیے تو فاؤنڈیشن سے نا, حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سیدنا حضور محدث کبیر مدث اللہ نورانی نے اگر وہ جملہ کہیں عطا فرمایا ہوگا زبان سے تو مجھے لگتا ہے اس وقت اپنی نشست خاص میں تذکرہ فرما دیا ہو, ہے نا. کثرت سے خدمت بابرکت میں رہا الحمدللہ, لیکن کچھ جو حضرت محدث کبیر کا جو شان ہے, جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, جو معیار ہے, اس سے ہٹ کر کے کبھی آپ کی کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے نا. ایک عالم نبیل کی زبانی وہی جملے زیب دیتے ہیں جن کو سن کر کے سامنے والا الحمدللہ رب العالمین بہتر الحمدللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, بہت یہاں پہ تو میں نے عرض کر دیا, تو ہمارے یہ فاؤنڈیشن ہے نا. تو یہ لیفٹ ہینڈ ہے, یہ سلح کلی ہے بھئی, یہ ہمارا بریلوی ہے. اب سب کو پتا ہے رائٹ ہینڈ کہاں تک جاتا ہے, پتا ہے نا. اب یہ ہمارا بریلوی ہے, اور جیسے ہی جوتیاں رکھی گئیں دنیا بھر کے سلح کلیوں کا یہ حال ہے, ترازو کے اوپر فوراً لٹک گئے, جھولا جھولنے لگے. اب قیامت میں جائیں گے کہ جنت میں؟ دنیا میں کام تو ایسے ہے ہی نہیں کہ جنت الفردوس میں جائیں. اب ہلتے ڈلتے دھکا لگتے لگتے ایک کے بعد ایک سب کے سب جہنمی کندے تھے, جہنم میں چلے گئے. کہا کہ تیز بولے. اچھا بریلوی ہی بولتا ہے شان صلی اللہ کہ ہم بریلوی سنی ہے, تو بولا کریں بریلوی. سمجھ رہے ہو؟ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت خطاب ہوا ہے, بہت ہی بہترین خطاب ہوا ہے, بہت ہی عمدہ خطاب ہوا ہے. اور آج کا مقدس بابرکت منبر نور تو بقعہ نور بنا ہوا ہے نا. الحمدللہ شہزادگان رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف رکھے. میرے برادر ازجاں, برادر محترم,
حضرت علامہ مولانا تاج الدین بابو مدثر اللہ نورانی اور میرے ماشاءاللہ کے کرام سے کرام اور آپ سب جنتی بہشتی سنی بریلوی سنی سامعین ماشاءاللہ موجود ہیں الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ بہت احمد آباد شریف مدینۃ الاولیاء جنت نشاں وہ شہر ہے الحمدللہ اس شہر سے بہت ہی خوبصورت سے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری یوسف صاحب قبلہ بھی تشریف لائے بہت سارے میرے اللہ ہمراہ ہیں الحمدللہ اللہ ان سب کو آباد رکھے آپ سب کو آباد شاد رکھے الحمدللہ یہ عرس سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ قدس سرہ العزیز ہے اور صلح کلیت ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے یہ امام ٹھیک ہے وہ امام ٹھیک ہے یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں جو ہے سب ٹھیک ہے لیکن للہ اصل میں ٹھیک سب سے زیادہ وہی ہے جو بریلی کو فالو کرتا ہے نہ وہ کل ٹھیک تھا نہ آج ٹھیک ہے نہ قیامت تک کے لیے ٹھیک ہوگا ہاں تو انشاءاللہ تعالیٰ بریلی بن کر کے مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہو یہ مت دیکھو کون آ رہا ہے یہ بھی مت دیکھو کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی مت دیکھو اس کے جسم کے اوپر کتنے رنگ برنگی لباس پڑے ہوئے یہ مت دیکھنا اور یہ بھی مت دیکھنا کہ وہ اعلیٰ حضرت سے محبت کر رہا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بعد بھی وہ عظیم زینے ہیں کہ بغیر اس پر چڑھے ہوئے اعلیٰ حضرت تک کی پہنچ ہی نہیں سکتے ہے نا اس سے پہلے ایک زینہ ہے سیدنا سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کا اس سے بھی ایک متبلغ زینہ ہے پہلے جس کو الحمدللہ پوری دنیا حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ کہتی ہے پہلے اور دوسرے زینے پر رکھو گے قدم تب تمہاری منزل سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تک پہنچے گی اگر ان سے جدا رہے تو نہ اعلیٰ حضرت ملیں گے نہ غوث اعظم ملیں گے نہ مولا علی ملیں گے نہ دونوں جہاں کے مالک و مختار ملیں گے اگر بریلوی بن کر کے زندہ رہتا ہے تو محبت تاج الشریعہ سے بھی کرنی ہوگی اور محبت سیدنا حضور محدث کبیر سے بھی کرنی ہوگی کل بھی وہ ہمارا زندہ باد پائندہ باد کل بھی وہ ہمارا مرکز تھا آج بھی وہ ہمارا مرکز ہے صبح قیامت تک کے لیے انشاءاللہ وہ مرکز اہل سنت و جماعت ہی رہے گا بڑے بڑے آئے بڑی بڑی باتیں کر کے چلے گئے نہ تب ہم نے ادھر دیکھا تھا نہ اب ادھر دیکھا ہے نہ آئندہ کبھی دیکھیں گے بریلی سے ہٹ کر کے جو کچھ دل میں دیکھنا ہے بریلی میں ہی دیکھنا دیکھنا ہے نا انشاءاللہ الحمدللہ اور کتنے سینکڑوں بزرگوں کی دعا ہے کہ میرا مرکز بریلی ہے میرا مرکز بریلی ہے میرا مرکز بریلی ہے الحمدللہ ایسی ایسی پاکیزہ اور مقدس ذاتوں نے اپنی زبان پاک سے ان کلمات کو ادا فرمایا ہے کہ رب قدیر کی بارگاہ میں وہ کلمات مستجاب ہو چکے سمجھ گئے نا الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ جنہوں نے فرما دیا کہ شام ہے تو شام ہے صبح ہے تو صبح ہے تو راجہ ہے تو راجہ ہے تو بھکاری ہے تو بھکاری ہی ہے اب دیکھ جب اللہ والے نگاہیں ڈالتے ہیں تو بھکاری سے بدتر زندگی بنا دیتے ہیں پادری کو دیکھ لو دیکھا نا پادری کو دیکھا کس کس نے دیکھا ہے ارے یہ سیدنا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ اللہ اس ذات مقدس کا انتخاب ہے جو مادر ذات ولی کامل ہے جس ذات مقدس کو گود میں لے کر کے انگلی اپنی منہ میں ڈال کر کے آپ کے پیر و مرشد نے بیعت بھی فرمایا اور سلاسل اور مسافہ جات کی اجازت اور خلافت بھی عطا فرمائی
اس ذات متبرک کا انتخاب حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر طریقہ ہے. اب جب ولی کامل انتخاب کسی کو کرے تو پہلے اس لائق بنائے گا، تب اپنی جگہ پر وہ بیٹھا لے گا نا. تو الحمدللہ رب العالمین وہ سیدنا حضور مفتی اعظم عالم اسلام کی مقدس ذات ہے جس نے انتخاب فرمایا کس کو؟ سیدنا حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ کو، اور اپنی جگہ پر بیٹھا کہ عبد المصطفیٰ نہ ہو تو اختر رضا کو دیکھنا، مصطفیٰ رضا نہ ہو تو مصطفیٰ رضا کی صورت میں ہمارے اختر رضا کو دیکھا کرنا، اپنی ضرورتیں میرے اختر رضا سے پوری کیا کرنا. تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ سیدنا تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی ذات اللہ نے خوب بلند رکھی ہے. الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. ایک عالم اس ذات مقدس سے روشن ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب مسلک اعلیٰ حضرت پر وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، سلیح پلیوں سے شادی کہاں کرنی ہے؟ اور تیز. ارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہم غلامان غوث الثقلین قطب الدارین کو یہ درس دیا ہے تو کم سے کم اپنی آواز تو ہم اس امام اہل سنت کی بارگاہ میں پہنچا دیں کہ آپ نے جو حکم فرمایا ہے، یعنی دونوں جہاں کے مالک و مختار کا آسان الفاظ میں، انداز میں پیغام ہم تک کی پہنچایا ہے، تو ہم سب کے سب اس چیز کو قبول بھی کر رہے ہیں اور شہادت بھی دے رہے ہیں، اپنی آواز آپ کے کانوں تک کی پہنچا بھی رہے ہیں. وہابیوں سے شادیاں سنیوں میں کریں گے انشاءاللہ. نہ کبھی لائیں گے نہ کبھی دیں گے، نہ کبھی آئیں گے نہ کبھی جائیں گے، نہ کبھی کھائیں گے نہ کبھی لائیں گے. یہ تو گستاخ رسول ہے. ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے گستاخوں کو گھسنے نہیں دیتے. سمجھ گئے؟ پریکٹیکل لائف دیکھنی ہے تو مزولی شریف آنا پڑے گا. اور سرکاران اور مشائخ مصولی شریف کا ہوتا ہے آئیز کلوز کرو گے تو بریلی میں ہو، اوپن کرو گے تو مصولی میں ہو. سمجھ گئے؟ الحمدللہ یہی سرکاریں چاہتی ہیں، یہی سرکاریں چاہتی ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کا ہی نعرہ تو لگاتے رہا ہے نا. کبھی میری زبانی کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سرکار مصولی زندہ باد. سنا ہے؟ نہیں سنا ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. مسلک اعلیٰ حضرت یہی چاہتی ہیں سرکاریں، اور جو وہ چاہ رہی ہیں وہی یہ فقیر قادری کر رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب وہ جو کام چاہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو ہم جو چاہیں گے، یعنی آل رسول سید زادے نجیب الطرف ہیں، تو وہ کام آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے، نماز سے غافل ہوں گے، پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم میں جب آؤں تو یہ فیل ہونا چاہیے. آئندہ جب فقیر قادری آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو تو یہ فیل آنا چاہیے، مجھے یہ فیل آنا چاہیے کہ ہم نمازی ہیں. جب نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائے تو یہ فیل ہو کہ ہاں سامنے والا نمازی ہے. جب نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائے تو فیل آنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. جب نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائیں تو فیل آنا چاہیے کہ ہم ماں باپ کا ادب کرتے ہیں. جب نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائیں تو یہ فیل لانا چاہیے کہ ہم بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، علماء ذوی احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کرتے ہیں، اور وہابی دیوبندیوں سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، قرآن عظیم کی تلاوت بھی کریں گے.
पंचगाना नमाज के बाद मैं अपनी मखदूमा अम्मी जान जो जाने कायनात है, शान कायनात है, फख्र कायनात है, वही शहजादी रसूल भी हैं, वही खातून जन्नत भी हैं, जो तैयबा भी है, ताहिरा भी है, जाहिदा भी है, जिससे मेरी मुराद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। फरमाती हैं कि नमाज पंचगाना के बाद, नमाजें पांचों वक्त की नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर मसाजिद में क़याम किया करो। डिटेल से ये उलमाए ज़मील एहतराम कर रहे हैं, क़याम किया करो। तो अब क़याम के मुताल्लिक खूबसूरत अंदाज में सैयदा फरमाती हैं कि बेहतर ये है, अच्छा ये है कि तुम जब बैठो थोड़ी देर नमाज पंचगाना अदा करके तो 10 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करो। और उस दुरूद पाक पढ़ने की बरकत जो होगी वो ये होगी कि कयामत के रोज मैं उस वक्त तक की जन्नत में दाखिल न होंगी जब तक कि वो दुरूद पाक पढ़ने वाला एक एक वक्त जन्नतुल फिरदौस में दाखिल न हो जाए। समझ रहे? अब अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू को ताक बहुत पसंद है। 3 है, 7 है, 11 है, 21 है, 41 है, बहुत पसंद है। तो इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह पूरी दुनिया के सुन्नी जश्न गौसुल वरा मनाते हैं तो वही 11वीं वाली जात का मनाते हैं, तो उसमें एक और दुरूद पाक का इजाफा करते हैं, तो निस्बत सरकार गौसुल सकलैन कुतुबुद्दारैन की भी हासिल हो जाएगी और ताक की भी निस्बत हासिल हो जाएगी। तो नमाज पंचगाना के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ करके दुआ मांग लिया करो। फुक़हा फरमाते हैं कि जब भी बंदा हाथ उठा करके अपनी गुनाह से, गुनाहगार जुबान से रब के हुजूर में दुआ करता है तो दुआएं उसकी रद्द नहीं की जाती। तो इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह की जो सदाएं होती है ना और टाइम्स में, वो ये टाइम नहीं है ना। और ये जो है सुबह से लेकर के शाम तक न जाने कितने क्विंटल झूठ का ट्रक भर करके लेकर के सोते हैं। कभी सोचा है कि आंख खुलने के साथ ही अपने व्यापारी से झूठ बोलना चालू? कलमा पढ़ना याद नहीं रहता है लेकिन झूठ बोलना फितरत में शामिल है। अब थोड़ी से ये जो है ना, ये इसके ऊपर अपनी उंगलियां रख दे रहा हूं आप लोगों की वेन्स पे, है ना। थोड़ी तकलीफ तो होगी, इफ यू डोंट माइंड। अच्छा होगी भी तो क्या कर लेंगे, आई डोंट केयर, है ना। झूठ नहीं बोलेंगे, बरेलवी झूठ बोले मुमकिन है? सच बताएं, गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं और झूठ बोले, गरीब नवाज की मोहब्बत का दम करते हैं, झूठ बोले, आला हजरत का नारा लगाते हैं, झूठ बोले। अरे तुम तो इतने खूबसूरत पैकर में ढल जाओ कि जब तुम्हें गैर देखें तो ये कहें कि यही बरेलवी होते हैं, है ना। ये न कल हमारा काम था, न आज हमारा काम है, न कल हमारा काम होगा। सच बोलना सिर्फ हमारा काम था, तुम सच बोला करो। ड्यू अगर है तुम्हें कल देने का तो तुम ये कहो कि हम परसों देंगे, परसों देने का है तो नरसों देंगे, 5 दिन के बाद इंतजाम होने वाला है तुम 6 दिन का वक्त, 1 दिन पहले उसको बुला करके दो, है ना। घर में बैठो हो, बच्चों को झूठ सिखाओ, कल बड़े होकर के तुम्हारी वो इज्जत करेंगे जिसने बचपन से ही उसको झूठ बोलना बाप ही ने सिखा दिया। माँ बाप से मोहब्बत करो, एहतराम से पेश आओ, बुलंद आवाज ऊंची आवाज में मत मुखातिब। आज तुम बेटे हो, कल तुम बाप बनोगे। जैसे तुमने अपने आप को अपने बाप के, माँ के खिदमत में पेश किया है, बाप बनने के बाद तुम्हारी औलादें तुम्हारे सामने वैसे ही खड़ी होंगी जैसे तुम अपने वालिदैन के दरमियान खड़े होते। समझ गए?
ہر جلسے کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، اور آج کی بھی یہ مقدس متبرک محفل انعقاد کرنے کا مقصد خاص ہے۔ آراز کی جو تقریبات انعقاد ہوتی ہیں تو صرف یہ نہیں کہ ہم نعرے لگا لیں، شیرین تقسیم کر دیں، کھانا ہو گیا، لنگر ہو گیا، علماء ذویل احترام تشریف لے آئے، ایک کے بعد ایک مائک کے روبرو ہو گئے، خوبصورت سے خوبصورت نعت و مناقب سنا دی گئیں، داد و تحسین انعامات دے دیے گئے، سلام پڑھ لیا، دعائیں ہو گئیں، رخصت ہو گئے۔ نہیں، ہر محفل کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے نا؟ بولیں، جلدی بولیں۔ آج کی بھی محفل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا؟ کیا ہے مقصد؟ ہم سیدنا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ قدس سرہ العزیز کا عرس سراپا قدس منا رہے ہیں۔ کیا یہی نا عرس پاک جب منایا جاتا ہے تو صاحب عرس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ سیدنا حضور تاج الشریعہ نے فرمایا صلح کلیوں سے مت ملو گے؟ تیز بولو۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے فرمایا کہ وہابیوں سے میل جول اٹھنا بیٹھنا بند کرو گے؟ حضور تاج الشریعہ قدس سرہ العزیز صاحب عرس نے فرمایا حلال رزق کا انتظام کرو، حلال لقمہ کا انتخاب کرو گے نا انشاءاللہ؟ صاحب عرس سیدنا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا بند کرو، اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرو گے نا؟